اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں، یہ موضوع انسان کی تاریخ میں اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ ہدایت کا سلسلہ، یعنی کہ جب سے ہادیان برحق جناب آدم علیہ السلام زمین پہ ہدایت لے کے آئے تو ساتھ میں ہی انسان جو آپ کی جناب آدم علیہ السلام کی نسل میں آگے بڑھے، ان کے اندر کفر و الحاد بھی آتا گیا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور زمانے بھر میں سائنسی ترقی اور علم و آگہی پھیلنے کے سبب کچھ افراد سائنسی قوانین اور اصولوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے الحاد کو تقویت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس گفتگو میں کوشش کریں گے کہ عقیدہ توحید اور بعد میں عقیدہ رسالت بھی، کہ ان پر اٹھنے والے اعتراضات کا علمی اور منطقی انداز میں جواب دیا جائے، اور آخر میں قرآن مجید سے ہم قرآن کے وہ دعوے پیش کریں کہ جو 1400 سال سے انسان سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن آج سائنسی ترقی اور انسان کے معاشرے کی ترقی کے سبب انسان کو سمجھنے میں آسان ہو گئے ہیں۔ تو یعنی کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس سائنسی ترقی کا سہارا لے کے، جس کا بہانہ لے کے ادیان عالم کو اور خاص طور پہ توحید کو رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہی سائنسی ترقی حقیقت میں توحید کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مرحلہ وار ایک ایک ویڈیو میں ان موضوعات کے اوپر آپ کے سامنے اپنی گفتگو پیش کریں۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم ملحدین کے اس نظریے کی طرف آتے ہیں کہ کائنات ایک یکدم دھماکے کے سبب، بگ بینگ کے سبب یا پھر کوانٹم نظریات کے سبب تخلیق میں معرض وجود میں آئی۔ تو عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ ہم نے، یعنی کہ اہالیان قرآن نے، جو قرآن کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ کائنات کسی دھماکے کی صورت میں تخلیق ہوئی یا نہ ہوئی؟ کائنات دھماکے کی صورت میں خلق ہو یا بتدریج خلق ہوئی ہو، ان موضوعات پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں گفتگو کر سکیں، لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کائنات کسی دھماکے کے سبب خلق ہوئی، بگ بینگ کے سبب خلق ہوئی، یا کوانٹم اصولوں کے سبب سے خلق ہوئی۔ لیکن سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس سب کے پیچھے کون تھا؟ اس دھماکے کو کس نے امر دیا کہ وہ معرض وجود میں آئے؟ آج کے ملحدین، خاص طور پہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے معاشرے میں، وہ لوگ جو بظاہر مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، 4 لفظ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگے اور نہ صرف الحاد کر رہے ہیں بلکہ
اللہ تعالیٰ کی ذات اور انبیاء و مرسلین، خاص طور پہ حضرت سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مسلسل گستاخیاں کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کا سہارا لے کے اپنی اس شیطانی صفت کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کو کس نظریے نے الحاد کی طرف رجوع کرنے پہ مجبور کیا، کیونکہ ایک دعویٰ اور ایک اصول وجود باری تعالیٰ کے اوپر پہلے سے موجود ہے، جسے ان لوگوں کے باپ دادا تسلیم کرتے چلے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک نیا دعویٰ کیا اپنی تعلیم کی بنیاد پہ، اپنی عقل کی بنیاد پہ، سائنسی علوم حاصل کرنے کی بنیاد پہ، کچھ بھی کہہ لیجیے جو ان کے پاس ہے، جو بھی انہوں نے دعویٰ کیا، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس دلیل کیا ہے۔ اگر ان کی دلیل کو مانا جائے کہ بگ بینگ کا حادثہ اچانک ہوا اور عدم سے چیزیں وجود میں آ گئیں، تو یہی تو وہ سوال ہے جو وہ ہم سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کیسے ایک سپر میٹا فزیکل ماورائے طبیعت ہستی ہوتے ہوئے چیزوں کو خلق کر سکتا ہے، جبکہ اس کا تعلق اس مادی زمانے سے نہیں ہے۔ تو بھائی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بگ بینگ ایک غیر مادی دنیا میں واقع ہوا اور اس سے سبب مادہ خلق ہو گیا، تو آپ اس کا جواب دیجئے نا کہ عدم وجود سے وجود کیسے خلق ہو گیا۔ کسی ملحد کی میں گفتگو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ماورائے طبیعت دنیا کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور وہ صرف انہی چیزوں کو یقین کریں گے جو ان کو نظر آئیں گی، جس کے لیے سائنس کچھ ایویڈنس دے سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس از خود نہ دین کا انکار کرتی ہے، نہ دین کا اثبات کرتی ہے، نہ تو اس کے ثبوت میں سائنس نے کوئی تگ و دو کی، کیونکہ سائنس پڑھے لکھے لوگوں سائنسدانوں کے ہاتھ میں ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ان کا کام صرف سائنسی علوم میں کام کرنا ہے، ان کی ذمہ داری صرف سائنسی علوم میں کام کرنا ہے، ان کا کام دین اور عقائد کے معاملے کو چھیڑنا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ سائنس کا سہارا لے کے دین اور عقائد کو چھیڑ رہے ہیں، تو ہم ان سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ یہ بگ بینگ کا حادثہ عدم وجود سے وجود میں کیسے آیا؟ اور آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میٹا فزیکل کسی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میٹا فزیکل کوئی چیز ہو جو فزیکل ورلڈ کے اندر اپنی انٹرفیئرنس کر سکے۔ تو محترم سامعین کرام، دیکھنا یہ چاہیے کہ انسان سب سے پہلے اپنے نفس کے اوپر غور کرتا ہے یا نہیں۔ میٹا فزیکل چیزیں صرف عالم روحانیت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ وجود باری تعالیٰ کو اگر آپ میٹا فزیکل وجود کہہ لیں کہ ماورائے طبیعت ایک وجود ہے اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو اپنی ذات کے اندر میٹا فزیکل فورسز یا ماورائے طبیعت مظاہر اور فورسز نظر نہیں آتے؟ ہم آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہر انسان کے سر میں ایک دماغ رکھا گیا ہے اور سائنسی اعتبار سے ہر شخص کا ذہن، اس کی ذہانت، اس کی عقل دوسرے شخص سے مختلف ہے، جبکہ
دماغ کا سائنچہ سب کا ایک ہے. دماغ کی اٹانومی، دماغ کی فزیالوجی، دماغ کی طبعی خصوصیات، اس کے نیورو کیمیکل ریئیکشنز سب ایک ہیں، لیکن ذہانت اور عقل ہر فرد کا الگ ہے. تھوڑی سی فلسفیانہ گفتگو ہوگی کہ عقل یا ذہانت جسے ہم کہیے، یہ دماغ کا نام نہیں ہے. دماغ اس کے ظہور کی ایک شرط ہے، اس کے ظہور کا ایک مظہر ہے جس کے ذریعے سے ہر انسان اپنی عقل اور ذہانت کو ظاہر کرتا ہے. اور عقل و ذہانت صرف یہ نہیں کہ ہر شخص میں الگ ہے، بلکہ ایک ہی شخصیت میں زندگی کے مختلف مدارج میں عقل و ذہانت کی کیفیات بدلتی چلی جاتی ہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اتنا ذہین و فطین نہیں ہوتا جتنا اپنی جوانی میں ہو جاتا ہے. جوانی کے بعد جب انسان بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی ذہانت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن وہی انسان جب ضعیفی کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے تو اس کی ذہانت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ جس طرح سے بچپن میں ذہانت بڑھتی چلی جا رہی تھی، اسی طرح سے بڑی عمر کے ساتھ اس کی ذہانت بڑھتی چلی جائے. لیکن زیادہ افراد میں یہ ہوتا ہے کہ ذہانت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ دماغ کی خصوصیات جسے کہیے کہ حافظہ کہہ لیجئے، میموری سٹوریج کیپیسٹی جو کہ دماغ کی اپنی ایک خصوصیت ہے، وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو عقل اور ذہانت میٹا فزیکل فورسز ہیں، ان کو آپ پکڑ کے نہیں دکھا سکتے. کسی شخص کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ کے، اس کی ایج کو دیکھ کے، اس کے خاندان کو دیکھ کے، اس کے لباس کو دیکھ کے آپ اس کی عقل کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک کہ وہ اپنے افعال و کردار سے اپنی عقل کا اظہار نہ کر دے. تو میٹا فزیکل فورس، میٹا فزیکل بینگ تو خود انسان کی اپنی ذات میں موجود ہے. اسی طریقے سے محبت اور نفرت کا جذبہ، اس کا مصدر تو آج تک سائنس بھی نہیں بتا سکی کہ محبت کا مصدر کیا ہے. محبت کیا انسان کے سینے میں جگہ رکھتی ہے یا انسان کے دماغ میں جگہ رکھتی ہے؟ نفرت انسان کے دل میں جگہ رکھتی ہے یا انسان کے دماغ میں جگہ رکھتی ہے؟ لیکن ان کا اظہار انسان اپنے رویوں سے، اپنی گفتار سے، اپنی سیرت سے ضرور کرتا ہے. لیکن یہ موجود کہاں پہ ہیں اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہیں اور کیسے ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بارے میں انسان کے پاس آج تک کوئی جواب نہیں ہے. سائنس کے پاس جواب نہیں ہے کہ انسان کے اندر محبت کا جذبہ کس جگہ پہ جاگزی ہوتا ہے. کیا اس کو پکڑ کے دکھایا جا سکتا ہے؟ ایک ہی والدین کی اولاد، ایک بچہ اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہوتا ہے، دوسرا کم کرتا ہوتا ہے. والدین کے 2 بچے، 4 بچے، 6 بچے جتنے بھی ہوں، کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ایک سے کم ہوتی ہے. ایک ہی مقصد میں، ایک ہی کشتی میں سفر کرنے والے افراد، ایک ہی مشن کو لے کے چلنے والے افراد، ان میں سے ایک اپنے مخالفین کے ساتھ زیادہ نفرت کرتا ہے، ایک کم کرتا ہے. حالانکہ دونوں کا مقصد یہی ہے کہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں اپنے مقصد کو کامیاب کریں. لیکن ایک کے اندر زیادہ نفرت پیدا ہو گئی، ایک کے اندر کم نفرت پیدا ہوئی، ایک کے اندر زیادہ محبت پیدا ہوئی، ایک کے اندر کم محبت پیدا ہوئی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ میٹا فزیکل فورس ہے یا فزیکل فورس ہے؟ یہ فزیکل کیفیت ہے یا میٹا فزیکل؟
یہ ماورائے طبعیات احساسات ہیں یا طبعی احساسات ہیں. یہ احساسات یقیناً ماورائے طبعیات ہیں، لیکن ان کے اثرات طبعی طور پہ ظاہر ہوتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ماورائے طبعیات ایک ذات اور ہستی ہے، لیکن اس کے مظاہر طبعی ہیں. اس نے طبعی مظاہر کے ذریعے سے اپنی ذات کو کائنات میں ظاہر کیا. اچھا، سوال یہ آتا ہے کہ یہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، اس کو کم سے کم ایک منطق اور ریزننگ مانگنے والی عقل تسلیم نہیں کر سکتی، کیونکہ ہر چیز دلیل ہوتی ہے اپنے کرنے والے کی، اپنے بنانے والے کی. اسی طرح سے کائنات دلیل ہے کسی کے کرنے کی. جیسا کہ ہم نے کہا کہ بگ بینگ تھیوری، ہم اس کے اوپر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن کی آیات کے ذریعے سے اس کے اوپر گفتگو کریں. بگ بینگ تھیوری کو ہی اگر آپ لے لیجئے تو یہ اللہ تعالیٰ کے امر کے بغیر ممکن نہیں ہے. زمین اور کائنات کی ایج اربوں سال بتائی جاتی ہے، اور شاید اربوں سال سے بھی زیادہ ہو، کیونکہ سائنس کی بھی ابھی تک کچھ ایسی منزل نہیں آئی کہ جہاں پہ سائنسدان یہ کہہ دیں کہ آج کے بعد ہم نے ترقی کے سارے زینے طے کر لیے. سائنسدان جو ایک نظریہ آج دیتے ہیں، کل خود اسی کی نفی کرتے ہیں. سائنس تو خود ابھی جستجو کے سفر میں ہے. سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ کب کیا خلق ہوا، کب کیا خلق نہیں ہوا، لیکن یہ خالق اور خالق کے نمائندے بتا سکتے ہیں کہ کب کیا، کیوں، کیسے خلق ہوا اور کس لیے خلق ہوا. تو ناظرین کرام، آج کی گفتگو ہم اسی موضوع کے اوپر چھوڑتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کے ساتھ مزید گفتگو کریں گے. لیکن آج ہم صرف اسی ایک سوال کے ساتھ چھوڑتے ہیں کہ انسانی ضمیر کو اپنے اندر، اپنے نفس کے اندر خود تلاش کرنا چاہیے ایسی فورسز کو، ایسے مظاہر کو اور ایسے احساسات کو کہ جو کہ میٹا فزیکل ہیں. تو اگر میٹا فزیکل چیزیں انسان کے نفس کے اندر موجود ہو سکتی ہیں تو خالق نفس کیوں میٹا فزیکل نہیں ہو سکتا؟ صرف ایک چیز اور ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے چلیں کہ دیکھیے، انسان صرف اپنے نفس کو ہی اگر سمجھ لے تو اس کو اپنے پروردگار کو، اپنے خالق کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. یہی سرکار رسالت مآب نے فرمایا، اور یہی ائمہ معصومین نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو کوشش کیجئے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر غور کیجئے، اور اس کے بعد کائنات کے اوپر غور کیجئے، آفاق کے اندر دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کی کوشش کیجئے، اور شاید آپ کو سمجھ آنے لگے کہ خالق کائنات کوئی ہستی ہے جس کو واجب الوجود مانا جائے، جو کہ ممکن الوجود نہیں. کیونکہ کائنات ممکن الوجود ہے، یہ حادث ہے، اس کے اندر حادثات ہوتے ہیں، اس کے اندر تغیرات آتے ہیں، لیکن واجب الوجود کے اندر تغیرات نہیں آتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی حبیبنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین.